اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے بات چل رہی تھی معاہدات پورے نہ کرنے کے حوالے سے یہود و نصارہ کی، کہ باوجود اس بات کے کہ ان پر تورات نازل ہوئی اور ان سے ہم نے میثاق لیا تھا، معاہدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے معاہدات پورے نہیں کیے اور اس کے نتیجے میں وہ سزا کے مستحق بنے۔ قرآن حکیم، تورات اور انجیل کے نزول اور کتاب مقدس قرآن حکیم، ان تینوں کے نزول کے مقاصد و اہداف یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ تینوں جماعتوں کا پیچھے تذکرہ شروع سورت سے چلا آ رہا ہے کہ تینوں سے معاہدات اور میثاق ہوئے ہیں، اور دو کی خرابیوں، یہود و نصارہ کی خرابیوں کے معاہدات کے توڑنے کے نتائج ان کے اخلاق کے بگڑنے اور دلوں کے سخت ہونے کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اب مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان پر بھی یہ کتاب نازل ہوئی ہے، تو انہیں بھی حق اور عدل کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں کا طور طریقہ نہیں اپنانا۔ ان تینوں کتابوں کا یہاں اس رکوع میں تذکرہ کر کے اس کی اصل بنیادی جو خصوصیات ہیں انہیں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات نازل کی، فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ کتاب کے دو بنیادی پہلو ہیں کہ کتاب ایک تو راستہ بتلاتی ہے، ہدایت
کہ اس راستے پر عمل کرو گے تو کامیابی ہوگی۔ انسان کی ترقی کے لیے دو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایسے راستے پر چلے جو اسے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کام کا صحیح طریقہ کار، اس ہدف کے حاصل کرنے کا صحیح راستہ اس کے سامنے آئے۔ اگر ہدف متعین نہیں، راستہ متعین نہیں، تو ویسے ہی آدمی گھومتا پھرتا رہے تو گلیوں اور بازاروں میں ٹکرے مارے گا، وہ کسی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ منزل متعین ہو اور اس منزل پر چلنے کا راستہ بھی سامنے ہو، طریقہ کار بھی ہو کہ کس راستے سے وہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں، تبھی کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس میں صراط مستقیم اور ہدایت واضح کی سب سے پہلے تو، کہ انسانیت کی کامیابی کا اصل بنیادی طریقہ کار یہ ہے، راستہ یہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، مغضوب اور گمراہ لوگوں کا راستہ نہیں۔ تو سب سے پہلی خصوصیت اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر کتاب کی یہ رہی کہ اس دور میں منزل مقصود تک صحیح، اپنے اہداف کے حصول تک کا صحیح راستہ بتایا۔ راستہ معلوم ہو جائے لیکن پہنچنے کی ہمت نہ ہو، یا کوئی پہنچانے والا طریقہ کار نہ بتلائے کہ جس کے ذریعے سے وہاں تک جانا ہے، تو تب بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ آپ کو مکان کا پتہ چل گیا کہ فلانی گلی فلاں محلے کے اندر ہے، لیکن وہاں تک جانے کی ہمت نہیں ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جس سواری کی یا رفیق کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو اب خواہش تو کر سکتے ہیں کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے، لیکن عملاً نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے دوسری بنیادی چیز وہ روشنی، توانائی ہے، جس توانائی اور ہمت سے انسان چل کر اپنے اس راستے کو اختیار کر کے منزل مقصود تک پہنچے۔ تو دوسری بات یہاں بیان کی نور، اور نور سے مراد ہر دور کے وہ نبی ہیں کہ جن انبیاء پر وہ ہدایت نازل ہوئی، ان کی زندگی روشنی ہے، نمونہ ہے۔ کتاب تو آپ کے پاس ہو، اس میں راستہ تو لکھا ہوا ہے، لیکن جب کسی استاد سے، رہنما سے، کسی اس راستے پر چلنے والے ماہر سے آپ اس کی رفاقت اختیار نہیں کرتے، اس سے پڑھتے نہیں ہیں، صحبت نہیں اختیار کرتے، اس وقت تک منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس کی زندگی ایک ایسی نورانیت لیے ہوئے ہوتی ہے کہ اس کے ماننے والے اس کی صحبت سے اس راستے پر چلنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ توانائی ضروری ہے، جس نے راستہ دیکھا ہوا ہے، راستے پر لے جانے کی اس کے اندر استطاعت اور طاقت ہے، تو آدمی جلدی اور آسانی سے پہنچ جاتا ہے، ورنہ وہ اصل جگہ پر بھی پہنچنے کے لیے ادھر ادھر آدمی بھٹکتا رہتا ہے، راستے کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہدی و نور، ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یحکم بہا النبیون، ان دونوں چیزوں کو، جو روشنی انبیاء پر آتی تھی اور جو کتاب انبیاء پر نازل ہوتی تھی، اس کے نتیجے میں یحکم بہا، اس کتاب تورات کے مطابق انبیاء علیہم السلام جو تورات کے نازل ہونے سے لے کر انجیل کے درمیانی عرصے میں ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنے انبیاء ہیں، الذین اسلموا، جنہوں نے فرما برداری اختیار کی، اور یقیناً وہ فرما برداری اختیار کرنے والے تھے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے تھے، انہوں نے اسی تورات کے مطابق ہی لوگوں کو دعوت دی، ہدایت کا راستہ واضح کیا، اور اپنے عملی کردار اور سیرت سے اس کا عملی طور پر لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اپنے قلبی اور علمی اور عملی کردار ادا کیا، جد و جہد اور کوشش کی۔ ان لوگوں کے لیے للذین ہادوا، جو یہودی بن رہے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لانے والے تھے، ان کے درمیان تورات کے مطابق ہی انہوں نے فیصلے کیے، اور جو ان انبیاء علیہم السلام پر اللہ نے نور بھیجا تھا، اس روشنی
کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے انسانیت کے فیصلے کیے ان تمام لوگوں کے جو یہودی بنے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کتاب نازل ہوئی ہو اور جو سچے انبیاء ہیں انہوں نے براہ راست یہودیوں کی کامیابی کے احکامات نہ دیے ہوں۔ تورات میں ہم نے ہدایت اور نور نازل کی، اور سب سے پہلا جو عمل ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا ہے کہ انہوں نے اس کے مطابق یہودیوں کی تعلیم و تربیت کی اور انہیں منزل مقصود تک پہنچایا۔ والربانیون، انبیاء اور ان کے جو حواریین رب والے ہیں، اللہ والے ہیں، انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ یہ تورات کے اندر جو ہدایت اور روشنی ہے اس کے ذریعے سے کام کریں۔ ربانی وہ رب والا جو انبیاء کے ساتھ مل کر انبیاء کے مشن کا نمائندہ ہوتا ہے۔ پیچھے گزرا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر ربیون نے یعنی رب والوں نے کردار ادا کیا۔ تو ربیون انبیاء کے معاونین ہیں، حواریین ہیں، صحابہ ہیں۔ والاحبار، اور بڑے بڑے علماء، تورات کے جو بڑے بڑے محقق عالم رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی یہودیوں کے لیے اس کتاب کے مطابق ہی حکم قائم کرنے، نظام بنانے کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا۔ یہ کیوں؟ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ یہ علماء اور ربانیون اور انبیاء، ان پر ذمہ داری تھی کہ یہ اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کریں، یہ نگہبان بنائے گئے تھے۔ استحفظوا، ان کو محافظ مقرر کیا گیا تھا، ان تینوں جماعتوں کو، انبیاء کو، ربیون کو اور احبار کو، کہ یہ اللہ کی کتاب کے محافظ اور نگران بن کر اس کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ ان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ اللہ کی کتاب کی کامل اور مکمل طور پر حفاظت کریں، بلکہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اور انہیں اس کے اوپر خبرگیری کرنے والا نگران مقرر کیا گیا تھا۔ وہ اس بات کی نگہبانی کریں کہ اس کتاب کی احکامات پر من و عن عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ ان سے گواہی لی جائے گی، ہر دور کے انبیاء سے اور ان کے ربانیین اور احبار سے یہ گواہی لی جائے گی کہ کتاب کے تم ذمہ دار تھے، کیا ان لوگوں نے جن کو تم نے دعوت دی انہوں نے اس بات کو پورے طریقے پر عمل کیا یا نہیں۔ جب یہ بات ہے کہ تورات ایک ایسی مقدس اور جامع ترین کتاب تھی کہ جس پر انبیاء، ربانیین اور احبار نے پورے طریقے سے عمل کیا، وہ جو تختیاں موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے لے کر آئے تھے، وہ پورا سوسائٹی کے تمام بنیادی امور کے حوالے سے رہنمائی دیتی تھی، اور اس پر تمام انبیاء نے اور ربیون اور احبار نے کردار ادا کیا۔ اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو اس دور کے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں کہ فلا تخشوا الناس، تم لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، اور ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو چند ٹکوں کے عوض مت فروخت کرو۔ بعد کے لوگوں نے جیسے جیسے زمانہ گزرا ان انبیاء اور ربیون اور احبار کی باتیں نہیں مانی، علماء سوء آ گئے، ایسے اللہ والے اور احبار آ گئے کہ نام بظاہر ربانی ہیں، صوفی ہیں، اور ادھر سے کیا ہے اپنے آپ کو حبر اور علماء کہتے ہیں، لیکن انہوں نے خرابی پیدا کر دی، جس کا تذکرہ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، انہوں نے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے لیے احبار اور رہبان نے کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو جو تعلیم، ہدایت اور روشنی تھی اس کو پس پش ڈال کر صرف مال بٹورنے کے لیے اس دور کے علماء اور اس دور کے مذہبی پیروں نے کردار ادا کرنا شروع کیا۔ قرآن حکیم نے وارننگ دی کہ دیکھو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، جو جماعت اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، اس کا حکم نافذ نہیں کرتی، اتھارٹی قائم نہیں کرتی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی لوگ کافر ہیں۔ دراصل وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو مان ہی نہیں رہے، اگر اس کے ساتھ بظاہر اپنے تعلق کا اعلان بھی کر رہے ہیں
تو دراصل دل ان کے کافر ہے، زبانی طور پر چونکہ مفادات وابستہ ہو گئے ہیں، ہاں جی، اس پیری مریدی کے ساتھ اس علم اور دین کے نام پر ان کو پیسے ملتے ہیں، اس لیے اس کی شناخت رکھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، ہم ربانی ہیں، ہم احبار اور رہبان میں سے ہیں، لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، پیسے لے کر اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیتے ہیں احکامات کے اندر۔ تو یہ اصل میں کفر ہے، کیونکہ اللہ جس کی حکومت پوری کائنات پر ہے، اس کا جاری کردہ فرمان شاہی، اس کی جو خلاف ورزی کرے گا، اس کو جو نہیں مانتا وہی کافر ہے۔ کفر کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ انسان جو اللہ کی ایک دور میں ایک شان نازل ہوئی اور اس شان کے نزول کا پتہ چلتا ہے اس دور میں نازل ہونے والی کتاب سے، تو جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ شاہ صاحب نے کفر کی یہی تعریف حجت اللہ میں کی ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی ہر دور میں ایک شان ہے، اور اس شان کو جو اس زمانے میں کتاب نازل ہوئی ہے کتابوں کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں، اس کو جو نہ مانے وہ کافر۔ تو قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا، اور یہ قاعدہ ضابطہ جیسے تورات اور تورات کے بارے میں ہے، یا جیسے آگے آ رہا انجیل کے بارے میں ہے، ایسے ہی آج اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مقدس کی صورت میں، تو جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، بظاہر رسمی طور پر اپنے آپ کو یہودی کہے، کچھ بھی کہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے جب یہ بات ثابت شدہ ہو گئی کہ تورات کے اندر جو بنیادی احکامات تھے اللہ نے نازل کیے تھے وہ ہدایت اور روشنی تھے، اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا لازمی اور ضروری ہے، تو ذرا تورات کے ایک حکم جس کا تعلق عدل و انصاف کے ساتھ ہے اس کا قرآن آگے تذکرہ کرتا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر یہ بات فرض کی تھی، تورات میں یہ حکم دیا تھا، اور جب تورات میں یہ حکم تھا تو یہ انجیل میں بھی حکم ہے، اور یہی حکم قرآن حکیم میں بھی ہے، گویا کہ قرآن میں بھی اسی کے مطابق نازل ہوا۔ تو یہ اللہ کا نازل کردہ وہ قانون ہے جو تمام تینوں کتب مقدسہ کے اندر موجود ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض کیا، لازمی کر دیا تھا، لکھ دیا تھا، فرمان شاہی جاری کیا تھا، فیہا کتبنا علیہم فیہا، اس تورات میں ہم نے ان پر لکھ دیا تھا کیا، ان النفس بالنفس والعین بالعین، کہ جان کے بدلے جان، اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل کیا تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، والعین بالعین، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی قصاص کے طور پر، والانف بالانف، کسی نے کسی کا مکہ مار کر یا ڈنڈا مار کر ناک توڑ دیا تو اس کا ناک بھی توڑا جائے گا قصاصاً، والاذن بالاذن، کسی نے کسی دوسرے کا کان کاٹ لیا تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا قصاص کے طور پر، والسن بالسن، ہاں جی، دانت کے بدلے دانت، کسی نے کسی کا دانت توڑا مکہ مار کر تو اس کا دانت توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اور قاعدہ اور ضابطہ یہ واضح کر دیا کہ کسی نے جس درجے میں دوسرے کے جہاں زخم لگایا ہے وہیں اس کے بدلے میں کیا ہے، اس کے بھی زخم لگایا جائے گا، تو زخموں کا بھی قصاص ہوگا۔ تو یہ قانون ہم نے وہاں عدل و انصاف کے مطابق جاری کیا، یہ تورات میں بھی ہے اور باقی تمام کتابوں کے اندر ہے۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، ہاں البتہ جو مضروب ہے یا مجروح ہے، کسی کا دانت ٹوٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کا ناک ٹوٹا، اس نے اگر خود صدقہ کر دیا یعنی معاف کر دیا دوسرے آدمی کو کہ بھئی میں اس سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، تو فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس آدمی کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس مضروب کے لیے، اس مجروح کے لیے جس کا دانت ٹوٹا ہے، تو اس کے اگر کوئی اور گناہ ہوں گے، ہاں جی، تو وہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، تو کیونکہ اس نے اس کو برداشت کیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ جو تفسیر بیان کی ہے کہ جی وہ جو قاتل ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر اسے مان بھی لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بدلے میں اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، لیکن اصل جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے لیے جس نے معاف کیا ہے، جس نے اپنا حق چھوڑا ہے۔ یہ حکم ہم نے وہاں تورات میں لکھا تھا۔ یہ ایک واقعے کے ضمن میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وہ یہ کہ یہودیوں کے درمیان ہی آپس میں ہاں جی معاملات اور جھگڑے لڑائی یہاں رہتے تھے، تو دو قبیلے تھے بڑے یہاں پر مدینہ میں، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ سیاسی طاقت کے اعتبار سے
حاکمیت کے اعتبار سے ان دونوں قبیلوں میں بنو نذیر کو طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا تھا اور بنو قریظہ والے بیچارے کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے جو ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، تو لڑائیوں میں ایک لڑائی میں بنو قریظہ والے مجبور ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو ان کے ساتھ جو معاہدہ انہوں نے بنو نذیر نے کیا وہ یہ کہ آئندہ سے تم اگر ہمارا بندہ قتل کرو گے تو ہمارے بندے کی دیت جو ہوگی وہ ڈبل ہوگی، اور ہماری طرف سے اگر تمہارا کوئی بندہ مار دیا گیا تو تمہیں اس کی آدھی دیت دی جائے گی، آدھے پیسے دیے جائیں گے، کیونکہ تمہارا اسٹیٹس یہ ہے کہ تم کمزور طبقے کے لوگ ہو۔ تو کمزور طبقے کے آدمی کی قیمت جو ہے وہ تھوڑی ہے، اور ہم طاقتور اور بہادر ہیں، تو اس لیے ہماری قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے اور ریاست مدینہ کی تشکیل ہوئی، تو اس وقت اس زمانے میں بنو نذیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے بندوں نے قتل کر دیا۔ اب قتل خطا تھی، اس لیے بنو نذیر نے ان سے کہا کہ جی ہمیں پوری ڈبل دیت دو۔ تو اب بنو قریظہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف معلوم تھا، اور ان کو تورات کا یہ حکم سب کو معلوم تھا کہ تورات میں یہ بات اور قانون اور ضابطہ ہے کہ قصاص برابری کی بنیاد پر ہے، عدل و انصاف کی بنیاد پر ہے۔ تو بنو قریظہ حضور کی پشت پناہی یا حکومت کی بنیاد پر کیا ڈٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں دیں گے۔ اب نظام بدل گیا، وہ زمانہ گزر گیا جب تم ڈنڈے کے زور پر ہم سے ڈبل دیت لیا کرتے تھے، اب تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، چونکہ مدینے کی سربراہ حکومت کے وہ ہیں، تو ان کا قانون اور ضابطہ اب چلے گا۔ وہ پرانا جو معاہدہ ہم نے کمزوری کی وجہ سے کیا تھا دب کر تم سے، تو وہ معاہدہ اب نہیں ہم قبول کرتے۔ جھگڑا ہو گیا، بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے؟ تم جو یہودی ہو تو تم بتاؤ اپنا قانون اور ضابطہ۔ تو پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، لیکن پھر ان کو مجبوراً بتانا پڑا یہ قانون اور ضابطہ۔ اتنے میں آیات بھی نازل ہو گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ بھائی دونوں کا معاملہ مساوی ہوگا، جتنی یہ دیت لیتے ہیں اتنی ہی دیت دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نا انصافی ان کے ساتھ، بے انصافی ان کے ساتھ ہو۔ اس پر جب یہ حکم آیا تو انہوں نے بنو نذیر نے ظاہر ہے ناک منہ چڑھائی اور دینے سے پس و پیش سے کام لیا۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہاں اگلا جو جملہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو حکم نازل کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو چونکہ یہاں قصاص کے بجائے مساوات اور عدل کے مساوات کے بجائے ایک طبقہ دوسرے طبقے پر ظلم کر رہا تھا، تو اس سیاق و سباق میں قرآن حکیم نے کہا کہ جو اللہ کے حکم پر فیصلہ نہیں کرتے وہ اصل میں ظالم ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پہلے جملہ کہا تھا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ تو گویا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات ہیں ان کو سرے سے مانتے ہی نہیں، کافر ہیں۔ اور یہاں مان رہے تھے، خود بتلا رہے ہیں کہ تورات میں یہ حکم موجود ہے، لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اپنی سیاسی حیثیت کے مطابق انہوں نے تورات کے اندر ترمیم کر کے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ طاقتور کو ڈبل دیت ملے گی، ڈبل قیمت ملے گی، اور جو کمزور ہے اس کو اس کا نصف ملے گا۔ تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، قصاص کی خلاف ورزی زیادتی ہے۔ اور قصاص پر تفصیلی گفتگو شروع میں ہو چکی ہے، جہاں قصاص کا قانون آیا تھا کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں مماثلت اور مساوات، کہ یعنی ان تمام جروح میں اور ان تمام معاملات میں مساوات ہے، دونوں ہم مثل ہیں۔ تو دونوں ہم مثل ہیں، اس لیے دانت کے بدلے دانت ہے، کان کے بدلے کان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، جان کے بدلے جان ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں تک تورات کے بارے میں بات کہی کہ تورات کے مطابق جو فیصلہ لوگ نہیں کر رہے، یعنی تورات میں آج بھی جو محفوظ اور صحیح تعلیمات موجود ہیں ان کے مطابق بھی فیصلہ نہیں کر رہے، وہ ظالم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تورات میں ایسے حصے موجود تھے، صحیح طور پر موجود تھے، ان میں کوئی تحریف ان کے ہاں نہیں ہوئی تھی۔ تو تورات کا وہ حصہ
جو خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام پر آیا ہے وہ تو بہرحال محفوظ رہا ہے، اس کے اندر کوئی اتنا بڑا تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اس کی تشریح میں جتنی بھی آگے ابواب بعد میں شامل ہوئے ہیں، بائبل کا حصہ بنے ہیں، تو تشریحات میں، تحریفات معنوی کی صورت میں انہوں نے تغیر و تبدل کیا ہے، وہ اس کا مطلب بیان کرنے میں کچھ سے کچھ بنا دیا۔ پہلا تذکرہ یہود کا ہو گیا۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد عیسائیوں کا تذکرہ کیا، وقفینا علی آثارہم، انہی یہودیوں کے نقش قدم پر، انہی کے قدموں پر ہم نے پیچھے، قفینا گدی کے پیچھے یعنی پیچھے، ان کے قدموں کے پیچھے یعنی بعد میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مصدقاً لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرنے والے تھے جو ان سے پہلے تورات نازل ہو چکی تھی۔ تو تورات کی وہ تعلیمات جو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان انبیاء علیہم السلام پر آئی تھیں، ان تمام کی تصدیق کی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے۔ اور وآتیناہ الانجیل، ہم نے ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، ہاں جی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی۔ تورات بھی جو نازل کی فیہ ھدی و نور، اور یہاں انجیل بھی نازل کی تو اس میں بھی وہی ہدایت اور نور، سیدھا راستہ بھی تھا، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی جو سیرت و کردار تھا اس نے روشنی ان کے سامنے واضح کی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، جیسے خود عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے، ایسے ہی یہ جو انجیل نازل ہوئی یہ اپنے سے پہلے نازل ہونے والی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ اور وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت تھی اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت۔ انجیل میں جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے موعظت ہے کہ کس طریقے سے وہ تقوی کا یہ راستہ آخر تک، ہاں جی، اختیار کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، یہ اس بات کی بھی یہ تصدیق کرنے والی تھی۔ اس انجیل کے لیے یہاں 4 باتیں بیان کی ہیں، ہدن و نور و مصدقاً، اور پھر آگے ہدن دوبارہ تاکید کی، و موعظتاً، چوتھی چیز موعظتاً۔ تو متقین کے لیے 4 باتیں اس کے اندر ہیں، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، گزشتہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، اور متقی لوگوں کے لیے موعظت اور نصیحت بھی ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، تو اب اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، جو انجیل پر ایمان لانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فیصلے کریں بما انزل اللہ فیہ، جو اللہ نے اس انجیل کے اندر صحیح اور حق بات نازل کی ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کریں، اس کے مطابق وہ جد و جہد اور کوشش اور راستہ اختیار کریں، اس ہدایت اور روشنی پر چلیں۔ اب اس انجیل میں جہاں اور بہت سارے احکامات بیان کیے گئے تھے، ان میں یہ بھی حکایت کی گئی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، ہاں جی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہے، ہاں جی۔ فارقلیت آج بھی انجیل کے اندر موجود ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، فارقلیت کا لفظ عبرانی زبان میں احمدی کے معنی میں ہے۔ تورات کے اندر یہ پیشن گوئی آج بھی موجود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آئی۔ تو اس میں جو بنیادی طور پر حکم دیا گیا ہے، اب اس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب یہاں ہاں جی تیسری بات وہی جملہ دہرایا ہے، لیکن اس میں فاسقون کا لفظ کہا کہ جو آدمی اللہ کی نازل کردہ کسی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ معاہدات کو توڑنے والے فاسق و فاجر۔ فاسقین کی تعریف شروع میں اللہ نے پاک نے کی ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اب بظاہر عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے دعوے دار ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جو عہد لیا ہے اس کو توڑتے ہیں، معاہدات کو توڑتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، اور خونی رشتہ داروں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، حالانکہ وہ بھی تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، تو وہ یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے،
آپ کو ایذا پہنچانے والے ہیں تو یہی تو فاسق ہیں اور فساد فی الارض مچاتے ہیں۔ چونکہ عیسائیت جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات وہ عدم تشدد کی تھی اور برداشت کی تھی، نرمی کی تھی، اور یہودیوں کے اندر بڑی سختی اور تشدد اور مار دھاڑ کی سوچ پائی جاتی تھی، یعنی فساد فی الارض کی سوچ تھی۔ تو جو آدمی فسادی ہو، معاہدات کو توڑتا ہو، صلہ رحمی کے بجائے رشتہ داروں کا خون کا پیاسا بن جائے، وہ فاسق ہے۔ تو قرآن نے اسی تناظر میں یہاں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب ان دونوں جماعتوں کو آئینہ دکھایا، تورات والوں کو تورات کے حوالے سے اور انجیل والوں کو انجیل کے حوالے سے، کہ تمہیں اس ہدایت اور روشنی پر عمل کرنا ہے۔ اب تیسری جماعت مسلمان آ گئی تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب بالکل ٹھیک ٹھیک سچی اور حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ بالحق ہے، حقائق پر مبنی ہے، ایک خصوصیت۔ دوسری یہ کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتاب یعنی انجیل کی۔ تو دوسری جو الکتاب ہے، چاہے اس میں الف لام جنس کا ہو یا عہد کا ہو، تو اس سے انجیل اور تورات یا تمام صحیفے وہ شامل ہیں، اور اگر عہد کا ہو تو پھر کیا ہے، انجیل تو یقینی ہے۔ تو اس سے پہلے جو کتاب ہے وہ انجیل ہے۔ گویا کہ قرآن حکیم انجیل کی تصدیق کرتا ہے، تورات کی تصدیق کرتا ہے، اس کے اندر جو بنیادی اساسی امور صحیح ہیں ان کے بارے میں تصدیق کرتا ہے کہ وہ احکامات اور پیغامات صحیح اور درست ہیں۔ بالخصوص وہ بات جو اس کے اندر موجود ہے کہ میرے بعد نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ایک تو کہا اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ دوسرا مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے۔ اور تیسری بات کہی ومہیمنا علیہ، اور اس کتاب کے مضامین کی نگران ہے۔ حضرت نے ترجمہ کیا اس کے مضامین پر نگہبان ہے، یعنی انجیل اور تورات جو کتابیں پہلے گزری ہیں ان کے جتنے بنیادی مضامین ہیں ان کی نگہبان اور محافظ ہے، جو اس کی صحیح احکامات اور ضابطے ہیں اس کی یہ نگرانی کرنے والی ہے۔ تو جب یہ ان تمام جو باتیں بنیادی طور پر تورات میں تھیں اور انجیل میں تھیں اور وہ سب کی سب اس کتاب مقدس نے ان کی تصدیق کر دی، تو اب ان تمام کی نگہبانی کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی قرآن حکیم نے اس کتاب پر عائد کر دی ہے۔ اس لیے اس کتاب نے ان کی جو بنیادی تعلیمات تھی انبیاء کی وہ لے لی، لیکن جو اس کے اندر انہوں نے تحریفات کی ہوئی تھیں ان کو کیا ہے، فارغ کر دیا۔ نگہبان کا کام یہی ہوتا ہے، نگہبانی کرنے والے کا کام، کہ وہ اس کے اندر جو تغیر و تبدل یا تحریفات ہوئی ہوئی ہوں ان کو ختم کرے، اور جو اصل اور اوریجنل تعلیمات ہیں ان کی حفاظت کر کے ان کو آگے لائے۔ اس لیے فحکم بما انزل اللہ، آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کتاب میں۔ اسی واقعے میں جو بنو نذیر اور بنو قریظہ کے درمیان ہے، وہ فیصلے کے لیے حضور کے پاس آئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو حکم اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور وہ نازل وہی حکم ہے جو تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی تھا، کہ کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین، آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے ان باتوں سے جو آپ پر حق طور پر آ چکی ہیں، ان سے اعراض کرتے ہوئے۔ عن ما جب بھی آئے گا تو وہ اعراض کے معنی میں ہے کہ آپ اس سے ہٹ کر، یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ پر حق آیا اس سے ہٹ کر، اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ یہ اسی واقعے کے ضمن میں یا ایک اور واقعے کے ضمن میں یہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور مذہبی لوگ جو ہیں اپنی ان خواہشات کے مطابق حضور کے پاس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم چونکہ بڑے بڑے یہودیوں کے سرکردہ اور لیڈر لوگ ہیں، اگر آپ ہمارے مطابق فیصلہ کر دیں نا کہ جی بنو نذیر کے حق میں فیصلہ کر دیں کہ جی ان کو ڈبل دیت لینی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اور معاملہ ایسا تھا، تو ہم سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔
ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ عوام جو ہیں چونکہ اپنے علماء اور لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے۔ گویا کہ حضور کو لالچ دے رہے ہیں کہ آپ فیصلہ ہمارے حق میں کریں ظلم کی بنیاد پر، ہاں جی، نا انصافی، قصاص اور مساوات سے ہٹ کر، تو پھر ہم سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دے رہے ہیں، اور آپ کی خواہش کا انہیں علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ہاں جی، اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ تو یہ گویا کہ ایک بہت بڑا حضور کو کیا ہے، وہ فیصلہ غلط کرانے کے لیے ایک قسم کی اپنی طرف سے خواہشات کی بات کر رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ نہیں، فیصلہ عدل و انصاف کے مطابق ہو، ہم ان کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ نہیں ہے، ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے آپ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر آپ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، مسلمان ہوں نہ ہوں یہ ان کا کام ہے۔ اس لالچ میں آ کر ہاں جی جو یہ پیشکش کر رہے ہیں، ان کی پیشکش قبول نہیں کی جا سکتی۔ اصل بات یہی ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور دستور اور الگ منہاج اور راستہ متعین کیا ہے۔ ہر ایک کے لیے شریعت اور منہاج دونوں ہم نے ہر ایک کے لیے الگ مقرر کیے ہیں۔ کتابیں تو نازل ہوئیں ہاں جی دونوں پر، ہاں جی، اور انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر، تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں وہ ایک ہی ہیں، لیکن ان کا جو عملی طریقہ کار ہے، شریعت ہے، منہاج ہے، وہ اپنے اپنے دور کے مطابق قائم کیا گیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تمام تعلیمات ان کی اصل واحد اصولی طور پر ایک ہے، اور اس کے لیے وہ آیت جو سورۃ الشورى میں ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح و ابراہیم، پوری تفصیل تمام انبیاء کی ذکر کی ہے، تو اس میں جو بنیادی طور پر اصول اور ضابطہ ہے وہ ایک ہے۔ تو وہیں شرع لکم سے یہ شرع ہے، تو شرع جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ہے، منہج جو ہے وہ مختلف ہوتا رہا ہے، یعنی ان اصولوں پر عمل درآمد کے حوالے سے جیسی معروضی صورتحال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی تو اس کا منہج الگ تھا، اور اسی طریقے سے کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی اس کا منہج الگ تھا، اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب مقدس نازل ہوئی ہے تو اس کے مطابق یہاں کی جو ہاں جی مسائل اور مشکلات ہیں، معروضی صورتحال ہے، اس کے مطابق شریعت کا طریقہ کار متعین ہوا۔ تو اس سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ عمل درآمد کا طریقہ کار کیا ہے، وہ تو الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی قانون اور ضابطہ جو ہے وہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا ایک ہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم تمام کو ایک ہی امت، ایک ہی جماعت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہاں جی اس میں جو تمہیں کتاب دی گئی ہے، انجیل، تورات، کتاب مقدس یہ دی گئی ہیں، اس کی آزمائش ہے کہ اس کے مطابق تم عمل درآمد کرتے ہو یا نہیں، اس میں جو منہج بھی دیا گیا ہے اس کو بھی تم اختیار کرتے ہو یا نہیں، اور جو شرع بنیادی طور پر اصول اور ضابطے یا دستور دیا گیا ہے اس کی تم پیروی کر رہے ہو یا نہیں۔ اب راستے مختلف ہاں جی، اور اس کا طریقہ کار جو ہے امتحان کے لیے متعین کر دیا۔ اب کیا کرو ہاں جی، منہاج اور یہ شرع جس کے اندر جو بھی دور کی معروضی تقاضوں کے مطابق سامنے آئے، لیکن فاستبقوا الخیرات، اب تم دوڑو آگے بڑھ کر جو سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس زمانے میں جو بہترین خیر ہے، خیرات ہے، وہ ظاہر ہے منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کے مطابق نظام قائم کرنے والے ہیں، تو اس خیرات کی طرف دوڑو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم تمام کو لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں بتلائے گا کہ جس میں تم اختلاف کرتے رہے، جہاں جہاں تم نے اللہ کے احکامات کے بارے میں آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑا کیا، اس کی اطلاع ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے جو اللہ نے حکم آپ پر نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، یہ جو لالچ دینا چاہتے ہیں
کہ اگر آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا، ہمارے لیے ظلم کا یہ فیصلہ کر دیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور باقی لوگ مسلمان، ہمارے متبعین جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ایسا مت کیجیے، وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچتے رہیے کہ اَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ یہ کہیں آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کریں کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے ان میں سے کچھ کے بارے میں، پورے طور پر تو یہ آپ کو کسی اس میں نہیں ڈال سکتے، لیکن اس معاملے میں خاص طور پر یہ قصاص کے معاملے میں عدل کی بنیادی روح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ بنو نذیر والے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم تو پوری دیت وصول کریں اور بنو قریظہ والے وہ آدھی دیت لیا کریں۔ تو یہ جو ناانصافی کا فیصلہ آپ سے یہ کروانا چاہتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق، تو اس بعض ما انزل اللہ الیک کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی جو فتنے میں آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں ان سے بچتے رہیے آپ۔ گویا کہ جو شروع صورت میں بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا تھا کہ عدل و انصاف سے کام لینا ضروری ہے، عدل و انصاف سے ہی معاہدات کی پاسداری ہونی ہے۔ شروع صورت کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اوفو بالعقود، معاہدات کو پورا کرو، اور معاہدات کو پورا کرنے کا بنیادی جو روح ہے وہ قصاص اور عدل و انصاف کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو عدل پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں یہ جو پیشکش بھی کریں اس سے آپ بچتے رہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ نہ مانیں، آپ کی بات، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، تو فَاعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے کہ انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم۔ اس وقت اگر آپ کا یہ فیصلہ نہیں مان رہے تو آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کسی پچھلے ظلم اور زیادتی اور گناہوں کے بدلے میں ان کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اس وقت نہ صرف اس واقعے کے ضمن میں اس پہلو کے حوالے سے وہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس گناہ کے اثرات بعد کی زندگی کے فیصلوں پر بھی پڑتے ہیں کہ بعض کی زندگی میں کیا ہے، ان جرائم کی سزا کے طور پر وہاں فیصلے درست نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی آدمی آپ کی تمام تر ہدایت اور صحیح فیصلے کے باوجود آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ پہلے ہی انہوں نے کوئی بہت بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے قلوبہم قاسیہ ہیں۔ تو اس دلوں کی سختی کی وجہ سے آج ان سے صحیح فیصلہ نہیں ہو رہا، یہ غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ آدمی جب ایک دفعہ غلط ٹریک پر چلا جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی راستے کے ہوتے ہیں، وہ اسی کے مطابق رائے قائم کرتا ہے، چاہے درمیان میں کتنی اچھی باتوں کی ان کو تعلیم اور تربیت دی جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت فاسق و فاجر ہو، ان کے اندر نافرمانی ہے، وہی فسق و فجور۔ اور فسق و فجور کی تعریف پہ جیسے شروع میں گزری تھی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، جس میں یہ تین بنیادی چیزیں پائی جائیں، اس کی فکر اور سوچ انسانی معاہدوں کے توڑنے کی ہو، وہ رشتہ داروں کی خلاف ورزی کرتا ہو، ان کے حقوق توڑتا ہو اور معاشی طور پر فساد پیدا کرتا ہو، جو یہ کام کر رہا ہے یہ فاسقون۔ قرآن کہتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کے احکامات کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان پر کتاب نازل ہوئی، تورات ہے، انجیل ہے، آج قرآن نازل ہو گیا، تو ان تمام کو چھوڑ کر جاہلیت کے زمانے کے مطابق یہ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ سے بہتر صحیح فیصلہ کرنے والا یقین والی قوم کے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ایک فیصلہ کر رہا ہے جو اس کائنات کا حکمران ہے، شہنشاہ مطلق ہے، اس کی حکمرانی ہے، تو جو حاکم اعلیٰ ہے اس کی بات تو مانتے نہیں، اور جو جاہلیت کے اور ظلم کے فیصلے ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو کیا سوالیہ قائم کر کے ان کے غلط کردار اور رخ کی نشاندہی کی ہے اور بتلایا کہ صحیح فیصلہ انہی لوگوں کا ہے جو یقین رکھنے والے ہیں، جو اللہ کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل درآمد کرنے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ تو اس رکوع میں قرآن حکیم نے تینوں جماعتوں کو آئینہ دکھایا ہے، یہودیوں پر تورات، عیسائیوں پر انجیل اور مسلمانوں پر قرآن حکیم۔
ان تینوں کے نزول میں تینوں جماعتوں سے کہا گیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کے مطابق جد و جہد کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل۔ اجمعین۔